ناظرین، آپ کو ایک کہانی دوبارہ سناتے ہیں۔ میں 8ویں جماعت میں تھا اور میری مدر نے کہا کہ اب تم ماشاءاللہ ہائی اسکول میں آ گئے ہو تو تمہیں ایک گھڑی چاہیے ہوگی، تم گھڑی لینے چلتے ہیں آج۔ بہت ایکسائٹڈ تھا میں ناظرین۔ اس دن ٹانگے میں بیٹھ کے ملتان میں ہم چھاونی بازار میں گئے۔ ایک ہی دکان تھی وہاں پہ جس سے ہم گھڑیاں ٹھیک بھی کرواتے تھے اور خریدتے بھی تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا فوراً کسی طریقے سے مجھے گھڑی مل جائے۔ وہ صاحب باہر گئے ہوئے تھے، مجھے بے صبر ہو رہا تھا میں کہ کسی طریقے سے وہ آئیں اور میں ان سے کہوں۔ ابھی وہ دکان میں داخل ہی ہو رہے تھے، میں نے ان سے کہا مجھے گھڑی چاہیے۔ بچوں کو کتنا شوق ہوتا ہے شروع میں گھڑی باندھنے کا۔ آپ کو یاد ہے اس زمانے میں 60s کا زمانہ تھا، یہ 64 کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں جیپنیز گھڑیاں پہلی دفعہ پاکستانی مارکیٹ میں آئی تھیں۔ اس سے پہلے جو گھڑیاں ہوتی تھیں رومر یا اور سوئس واچز ہوا کرتی تھیں، ان سب کا بزنس ٹھپ کر دیا تھا انہوں نے۔ ابھی وہ ٹھپ کر رہی تھیں تو اس نے یہ بتایا ہم کو کہ دیکھیں جی آپ رومر بھی لے سکتے ہیں، رولیکس بھی لے سکتے ہیں، آپ اومیگا بھی لے سکتے ہیں، ٹسٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ جیپنیز گھڑیاں جو نئی آئی ہیں یہ سستی بھی بہت ہیں اور چلتی بھی بہت ہیں۔ تو مجھے یاد ہے ناظرین کہ میں نے سٹیزن کو اس وقت پسند کیا تھا 64 میں۔ اب 64 سے اگر آپ لگائیں تو کوئی 50 سال تو گزر گئے اس بات کو۔ مجھے یاد ہے وہ گھڑی مجھے کتنی اچھی لگتی تھی۔ میں اسے تکیے کے نیچے رکھ کے سویا کرتا تھا۔ باہر گرمیوں میں ہم باہر سویا کرتے تھے۔ آپ نے ہمارا بہت بڑا چھوٹا سا تھا، وہاں پہ برآمدے کے بعد جگہ تھی جہاں پہ ہم سویا کرتے تھے۔ میں تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا تھا، کئی دفعہ دیکھتا تھا کہ وہ گھڑی ہے نا کوئی چرا کے تو نہیں لے گیا۔ تو سٹیزن سے میری رومانس اس وقت شروع ہوئی تھی 1964۔ ابھی بھی میرے پاس سٹیزن ہے۔ میرے بیٹے نے اس کو مجھے پریزنٹ کیا تھا، گفٹ کیا تھا، تو یہ ابھی بھی میں اس کو باندھتا ہوں۔ 50 سال ہو گئے ناظرین اس گھڑی کو۔ ٹیکنالوجی میں بے تحاشا چینجز آئی ہیں۔ 64 سے لے کے آج کا زمانہ، پاکستان، پوری دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ، الیکٹرانکس کا زمانہ، کمپیوٹرز کا زمانہ، بے تحاشا کچھ چینج ہو گیا۔ اس گھڑی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ یعنی وہ سٹیزن جو میں نے اس وقت باندھی ہوئی تھی جب میں 8ویں جماعت میں تھا، میں تکیے کے نیچے رکھ کے اس کو دیکھتا رہتا تھا کہ یہ میلی تو نہیں ہو گئی، اس پہ اسکریچز تو نہیں پڑ گئے۔ بائی دا وے اس پہ اسکریچز نہیں پڑتے۔ ایک یہ تبدیلی آئی ہے۔ دوسری تبدیلی کیا آئی ہے کہ اس میں چابی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس میں سیل بھی نہیں۔ چابی دینے کی ضرورت پڑتی تھی اس گھڑی میں، اس کے بعد جو گھڑیاں آئیں ان میں ٹیکنالوجی چینج ہوئی اور ان میں پھر چابی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، صرف آپ کو ہلانا پڑتا تھا اور وہ خود ہی ہل جاتی تھیں جب آپ پہنتے تھے تو چابی ان میں۔ اس کے بعد پھر کوارٹز گھڑیاں آئیں اور ان میں کوارٹز کرسٹل استعمال ہوتی تھی، پریسین ٹائم ملتا تھا آپ کو، لیکن اس میں آپ کو ایک سیل ڈالنا پڑتا تھا اور وہ سیل آپ کو چینج کروانا پڑتا تھا کچھ عرصے کے بعد۔ لیکن یہ ساری ٹیکنالوجی چینج ہوتی رہی، لیکن یہ گھڑی ویسی کی ویسی رہی۔ اس کی سوئیاں بھی ویسی ہیں، اس کے نمبر بھی ویسے ہی ہیں اور اس کی شکل بھی ویسی ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی تھی وہ تبدیل ہو گئی۔ تو ناظرین اس تبدیلی کو کوئی ہم اتنی بڑی تبدیلی نہیں گرانتے۔ جو ٹیکنالوجی کا ریولوشن آیا ہے اس میں تو بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ سستی ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور گھڑی۔ یہ دیکھیے، یہ ایپل واچ ہے۔ اچھا، ایپل واچ میں اور اس گھڑی میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو یہ فرق ہے کہ یہ بہت ایکسپینسو ہے اور کافی لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہ ہے بھی نہیں سب لوگوں کے افورڈ کرنے کے لیے۔ انفیکٹ یہ جیولری شاپس میں اویلیبل ہے صرف۔ دوسری بات یہ کہ یہ نہ صرف گھڑی ہے بلکہ یہ بہت ساری چیزیں اور بھی کرتی ہیں جو ٹیکنالوجی نے ممکن بنا دیا ہے، لیکن جس کو ہم نے سٹیزن نے، سائیکو نے، اومیگا نے ابھی تک اپنی گھڑیوں میں انٹروڈیوس نہیں کیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایپل نے کیا۔ مثال کے طور پہ میں اس میں ٹیلی فون کال ریسیو کر سکتا ہوں۔ میں اس کی جو سری ہے جس سے میں بات کر سکتا ہوں اس گھڑی سے، اس کو بتا سکتا ہوں کہ فلاں دوست کو کال کر دو۔ اگر میں ڈرائیو کر رہا ہوں تو میں اس سے کہتا ہوں کال مائی فرینڈ ظفر محمود اور علی حیدر، اور یہ کال جو ہے وہ میرے موبائل فون سے ہوتی ہوئی، موبائل فون میں نے کہیں اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے یا کہیں اور رکھا ہوا ہے، اس کو میں احتیاط سے رکھوں گا۔ یہ گھڑی تو میں نے باندھی ہوئی ہے، یہ تو گر نہیں سکتی، تو میں اس سے بات چیت کر۔ یہ مجھے ہارٹ بیٹ بتاتی ہے میری، یہ مجھے یہ بتاتی ہے کہ
مجھے آج کتنی ایکسرسائز کرنی تھی اور کتنی ایکسرسائز میں کمپلیٹ کر چکا ہوں اور کتنی مزید کرنی پڑے گی. یہ مجھے روز کا کیلنڈر بتاتی ہے. یہ میری ڈائری بھی ہے. تو ناظرین اب آپ دیکھیں کہ اس گھڑی نے اور اس گھڑی نے ٹیکنالوجی سے کیسے فائدہ اٹھایا. اس گھڑی نے تو ٹیکنالوجی سے کاسمیٹک فائدہ بھی غالباً نہیں اٹھایا. اس کا انجن پیچھے سے چینج ہو گیا، باقی سب کچھ ویسا کا ویسا ہے. یہ جو گھڑی ہے اس نے ایک نئی چیز بنا دی ہے. یہ گھڑی نہیں ہے، یہ ٹیلی فون بھی ہے، یہ ریڈیو بھی ہے، اس پہ انٹرنیٹ بھی چلتا ہے. یہ کیا کچھ ہے، مجھے نہیں پتا کیا کچھ ہے. یہ جو چیز ہے نا کہ ٹیکنالوجی کو آپ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں ایجوکیشن میں یا اس طرح سے کرتے ہیں استعمال ایجوکیشن میں، اس چیز کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. اور یہاں پر آئے گی ڈسرپشن، اور ڈسرپشن اس وقت آئے گی جب ایپل واچ ابھی تو بہت مہنگی ہے، جب یہ اتنی سستی ہو جائے گی کہ وہ سٹیزن کی جو لو کاسٹ واچز ہیں ان کو ریپلیس کرنا شروع کر دے گی، اور اس کے بعد سٹیزن کی کمپنی ٹھپ ہو جائے گی. تو اسی ڈسرپٹیو انوویشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اگلے ماڈیول میں.